صلى عليك الله يا ابن عبد الله احمد حبيبنا عليك السلام. کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کو پہچانتی ہے، ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اذکار میں لگی ہوئی ہے. مصنف عبد الرزاق کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل السبع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو قتل کرنے سے منع کیا ہے. مینڈک کو ہم تو 7ویں اور 8ویں کے اندر جب ہم نے سائنس پڑھی تھی تو درجنوں مینڈک کاٹ پھوٹ کے ٹھکانے لگا دیتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کا نام لے کر فرمایا کہ اس کو قتل مت کرنا. بھائی کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ خاصیت کیا ہے اس کو قتل نہ کرنے کی؟ خاصیت کہ امام الانبیاء نے اس کا نام لے کر بتایا کہ دیکھو تم اس کو قتل مت کرنا. سنت کا دائی یات الحکمہ معجم الاوسط للطبرانی، امام طبرانی رحمہ اللہ کی المعجم الاوسط کے اندر یہ حدیث کا بقیہ حصہ موجود ہے. ان نقی کا تسبیح، کہ مینڈک کا جو آواز نکالنا ہے یہ اللہ کی تسبیح اور تقدیس ہے. یہ آپ اندازہ کریں کہ مینڈک کو پتا ہے کہ میرا رب کون ہے، مجھے اس کی تسبیحات کیسے بیان کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیحات بیان نہ کرتی ہوں، لیکن وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان اور اس کے کمالات اور اس کی جو ہے وہ توحید، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی اسماء و صفات اور اس کی حاکمیت کا علم حاصل کرنا ہم پر واجب الوجوب ہے. آج ہم نے بتایا تھا نا میں آپ کو، اصل میں بات ہی ہوتی ہے نا عزیز دوستوں کہ انسان کے دل میں جس کی قدر ہوتی ہے نا اس کے لیے بڑی محنت کرتا ہے. غلط نہیں کہہ رہا میں. آپ اور ہمارے آپ کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جی بچہ اچھا کمائے، نام ہمارا روشن کرے، تو آپ نے اور ہم نے اسی ڈگر پر اپنے بچے کو لگا دیا ہے کہ جی بچہ جو ہے وہ میٹرک کرے گا، میٹرک کرنے کے بعد انٹر کرے گا، انٹر کرنے کے بعد بی کام کرے گا، اب اس کے بعد فلاں 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 فیلڈ کو چنے گا اور باہر چلا جائے گا، اس کو باہر بھیج دیں گے اور اچھی سیلری لے گا، اسمارٹ سیلری کمائے گا. ہمارے کراچی میں ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا. اب ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس کے دونوں بیٹے سافٹ ویئر انجینئر ہیں آسٹریلیا کے اندر، سافٹ ویئر انجینئر، اور اپروکسیمیٹلی کسی ایک کو اس کی جو 25-30 لاکھ روپے ایک شخص کو تنخواہ ہے پاکستانی. اب اس سے اسمارٹ سیلری کا تو تصور نہیں ہے نا بھائی. 25 لاکھ روپے پاکستانی اگر کسی کو مل رہا ہے تو وہ تو بس بلے بلے اس کی تو دونوں ہاتھ جو ہے وہ گھی میں اور سر کڑھائی میں. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے نقصان میں یہ کہ باپ نے اپنے بچوں کے لیے دنیا کی اتنی محنت کر لی کہ اعلیٰ تعلیم دے کے بعد باہر بھیج دیا. باپ کی میت ہوئی، باپ مر گیا، بچوں کو فون کیا گیا کہ تمہارا باپ مر گیا ہے. بچے آ گئے، مسجد میں جنازہ تھا، بچے جنازے کے لیے نہیں آئے، باہر کھڑے ہوئے تھے. بچوں سے پوچھا گیا باپ کے جنازے میں شمولیت اختیار نہیں کی؟ بچوں نے کہا کہ ہمیں جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا. باپ نے سب کچھ سکھا دیا، نہیں سکھایا تو دین نہیں سکھایا. اب آپ اندازہ کریں کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے یار. کتنا بڑا گھاٹا ہے کہ یار بچوں کو جنازہ نہیں آتا ہے. قرآن تو سمجھنے کی بہت دور کی بات ہے. بڑے بڑے ناول ہم انگریزی کے اندر پڑھ لیتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے افسوس کی بات ہے کہ یہ قرآن سورہ فاتحہ جس کو ہم کتنی دفعہ روزانہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی ہمیں نہیں آتا. آپ دیکھیں تجزیہ کر لیں، اگر ہم اس مسجد کے اندر 100 کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو اس کو صحیح تبانہ میں ترجمہ آتا ہے، جو گرامٹلی پوائنٹ آف ویو سے صحیح ترجمہ کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں ایسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے اور اس کی جو ہے وہ ذات کے جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے مقصد یہ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اب اندازہ تو لگا ہے نا. امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں فرمایا کہ عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 سال کے اندر سورہ بقرہ مکمل کی تھی. 8 سال میں
عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک آیت لیتا، اس آیت کو لینے کے بعد اس کو سمجھتا، آیت کو سمجھنے کے بعد آیت پر امپلیمنٹ کرتا، اس پر عمل کرتا، عمل کرنے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری آیت لیتا بطور سبق. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوئی ہے، اور تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور ان کے درمیان جو ہے، جو بندے اور اللہ کے درمیان جو تعلق قائم ہونا چاہیے نا، وہ صحابہ کرام میں قائم تھا. میرے اور آپ کے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہمارے تعلق نہیں جڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سے. آپ دیکھیں نا، میں ایک بڑی عام فہم بات کر رہا ہوں عزیزوں. اگر باہر کسی کو مووی دکھانے کے لیے 3 گھنٹے میں بٹھا دیا جائے تو باہر کھائے پیے بغیر مووی دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے بیٹھ جائیں گے. جب ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آدھے گھنٹے سے زیادہ اگر امام صاحب خطبے میں ٹائم لگاتے تو فوراً کوئی مورخ کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے امام صاحب ٹائم نہیں دیکھا آپ نے. غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیے گا. تو یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں دین سمجھنے کے لیے، دین کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور وہاں پر ایک آیت روزانہ لیتے، ایک آیت کو لینے کے بعد اس کو پڑھتے، پڑھنے کے بعد غور و فکر کرتے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے.